الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام آپ کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھا کرتا ہے، جس طرح سے وہ اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، بالکل اسی انداز سے وہ اپنے باطن کو بھی پاک رکھے، کیونکہ بات پھر یہی آتی ہے کہ یہ جو صفائی ہے، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ایمان یہ بتا دیا کہ صفائی جو ہے وہ اس حد تک ضروری ہے کہ جب صفائی کرو گے تو آدھے ایمان کو پالو گے، یعنی آدھا ایمان جو ہے تمہارا مکمل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفائی پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج اس پروگرام میں ہم کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ حکماً صفائی کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، یعنی وضو کے مسائل، وضو کا طریقہ کار، وضو کس انداز سے کیا جاتا ہے، وضو کن کن جگہوں پر فرض ہو جایا کرتا ہے اور کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے، ان تمام معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس پروگرام میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب، اور آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے وضو جو ہے وہ فرض ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے ان چار چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ اور احادیث کریمہ نے اس میں تھوڑی سی زیادتی فرما دی ہے، جو مطلب معروف طریقہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ کلی وغیرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مزید چند چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وضو کرنا نماز سے پہلے یہ ضروری اور لازم ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا، چونکہ آج وضو کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وضو کن کن جگہوں پر فرض ہو جاتا ہے، کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے، دیگر معاملات وضو کے حوالے سے۔ اس سے قبل کی گفتگو کا ہم مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں، ہم چاہیں گے کہ وضو کے حوالے سے آپ اس کے کچھ فضائل ہمیں بیان کریں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ وضو کی مختلف انداز سے فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو اس کا اتنا ہی جسم کا حصہ پاک ہوتا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جتنا اس نے دھویا، اور اگر بسم اللہ کے ساتھ کوئی وضو کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے بدن کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں اسی طرح اور فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، ایک اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایسی ایک روایت میں آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے اپنے اعضائے وضو کی روشنی کو زیادہ کریں، یعنی اس سے مراد یہ کہ ذرا جیسے کوہنیوں تک دھونا تو فرض ہے تو اس سے اوپر تک ذرا دھوئے، تو ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں یہ اعضائے وضو نور کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ وضو کرنا گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور بروز قیامت ہمارے لیے نورانیت کے حصول کا سبب بھی بنے گا۔ اچھا چلیں، آپ نے فضائل تو بتائے، ہم چاہیں گے کہ وضو کی کچھ اقسام بھی بیان کریں کہ کتنی اقسام ہیں وضو کی۔
وضو کی 4 اقسام ہوتی ہیں، کبھی یہ فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور کن کن امور کے لیے وضو کرنا فرض، کب واجب، کب سنت اور کب مستحب ہو جاتا ہے؟ ایک تو نماز جب انسان ادا کرنے لگے، اب چاہے وہ فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں، اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ دوسرا، نماز جنازہ ادا کرنے لگیں گے، اس کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر سجدہ تلاوت کرنا مقصود ہو تو وضو کرنا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن پاک چھونا چاہیں اور وہ بغیر جزدان کے ہے تو بلا وضو اس کو چھونا گناہ ہوتا ہے، اس لیے اب بھی وضو کرنا اس کے اوپر فرض ہوگا۔ واجب کی صورتیں ہوتی ہیں کہ مثلا جیسے طواف آدمی کرنا چاہتا ہے تو طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا اگر بغیر وضو کے بھی کریں گے تو طواف ہو جائے گا، کیونکہ ترک واجب سے عبادت مکمل ہو جاتی ہے لیکن نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، تو اس لیے طواف میں اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو طواف تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا۔ اور بعض امور میں سنت ہے، جیسے مثال کے طور پہ جمعے کے لیے وضو کرنا، معذرت چاہتا ہوں کہ مثلا کسی کتاب کو چھونے کے لیے، جو حدیث کی کتاب ہے یا تفسیر کی کتاب ہے، اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فحش بات زبان سے نکل گئی، غلط قسم کا جملہ آدمی نے کہہ دیا تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اور اسی طرح میدان عرفات کے اندر ظہر کے وقت میں غسل کرنا سنت ہے، اور غسل نہ ہو کے لیے پانی نہ ملے تو پھر وضو کرنا سنت کریمہ ہے۔ اس کے علاوہ مستحب ہوتا ہے کہ انسان مثلا کوئی اچھی بات کہنا چاہتا ہے، نیکی کا حکم کرنا چاہتا ہے، برائی سے روکنا چاہتا ہے، یا ہمیشہ باوضو رہنے کی نیت سے وضو کرنا، وضو پر وضو کرنا، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی غیبت کر دی، چغلی کر دی، ان کے بعد بھی وضو کرنا بعض صورتوں کے اندر مستحب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے کہ نابالغ کے حوالے سے ہم سوال کرنا چاہیں گے کہ ایک نابالغ جو ہے کیا اس کے اوپر وضو فرض ہوا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، تمام جتنے بھی احکامات ہیں وہ قرآن کے ہوں یا حدیث کے ہوں، وہ بالغان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بالغ بھی وہ جو عقل کامل رکھتا ہو، چنانچہ پاگل اور مجنون مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ تو نابالغ بچے پر وضو فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ فقہائے اعظام نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو حالانکہ بچہ بھی مکلف نہیں ہے، لیکن پہلے سے ہی اس کی ظاہری باطنی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین اور مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس پر قیاس کر کے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے اور اس کو شعور تھوڑا بہت حاصل ہو جائے تو اسے وضو کروانا چاہیے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ لیکن بہرحال اگر بچے وضو نہ کریں، بغیر وضو بھی قرآن چھوئیں، یا اگر چھوٹے بچے ہیں وہ اسی طرح نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو ان پہ وضو کرنا چونکہ فرض نہیں ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کہ وہ گناہ گار ہو گئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کو وضو کروایا جائے لیکن وہ اس کے مکلف نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا ایک تربیت کا حصہ بھی ہو جائے گا اور یوز ٹو ہو جائیں گے، اور جب وہ بلوغت کی طرف جائیں گے تو جناب ایک پورا سیٹ اپ جو ان کا بن چکا ہوگا۔ اچھا، وضو میں فرائض کتنے ہیں مفتی صاحب؟ کہ ہم چونکہ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہی جاننا چاہیں گے کہ اس کی ایک ترتیب انہیں پتہ چلے کہ صاحب اتنے فرائض ہیں۔ دیکھیں، جیسے یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں بالترتیب اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرائض کا ذکر فرمایا ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو چہرہ دھونا یہ پہلا فرض ہو گیا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، یہ تو دوسرا فرض ہو گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، یہ تیسرا فرض ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیروں کو دھو، تو یہ چوتھا فرض ہوا۔ تو یہ 4 بالترتیب فرض ہیں، پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد سر کا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اچھا، ایک 2 الفاظوں کا استعمال ہوا صاحب کہ دھونا اور مسح کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ فرائض میں جب دھونا بھی شامل ہے اور مسح کرنا بھی شامل ہے تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہوا کرتا ہے؟ جی ہاں، ان میں بہت بڑا فرق ہے، اور جب قرآن میں 2 لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوئے تو یقیناً ان میں حکمت ہوگی، کیونکہ اگر سر کا غسل کے اندر یعنی دھونے میں اور مسح کرنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تو ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا۔ تو ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غسل یا دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پر سے پانی کو بہا دینا۔ مثال کے طور پہ آپ اس طرح ہاتھ میں پانی لیں اور اس کو چہرے پر ڈالیں، یہ بہہ جائے گا تو اس کو دھونا کہتے ہیں۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی خشک جگہ پر تری کا پہنچا دینا، تو آپ پانی ہاتھ میں لیں، اس کو گرا دیں، اس کے بعد تری مثلا چہرے پہ پھیر لیں تو یہ مسح کرنا کہلائے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے چہرہ دھونے کا، ہاتھ دھونے کا اور پیر دھونے کا حکم ارشاد فرمایا۔